وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ عز وجل. رب کریم کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کے اس اجتماع میں، سنت و بھرے اجتماع میں آنے کی سعادت بخشی ہے. آج ہم پاکستان کے شہر فتح جنگ میں موجود ہیں اور یہاں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ویکلی اجتماع ہر جمعرات کو ہزاروں مقامات پر ہوتے ہیں اور اسی سلسلے میں آج فتح جنگ میں ایک عظیم الشان سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے. آج میں اپنی زندگی میں پہلی بار فتح جنگ آیا ہوں اور آپ سب کا پیار، آپ سب کی محبتیں، اللہ آپ کو سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے اور آج کے اجتماع کو ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. یعنی زیادہ درود پڑھنے والا نبی پاک کے زیادہ قریب ہو جائے گا. اچھا، بظاہر تو یہ ایک لائن کی چند الفاظ پر مشتمل حدیث پاک ہے، لیکن اگر اس حدیث پاک میں چھپے ہوئے انعام کو سمجھیں، چھپے ہوئے ریوارڈ کو سمجھیں، تو آپ بتائیے مجھے کہ قیامت کا دن سب سے جو مشکل دن ہے نا، وہ قیامت کا دن ہے. ڈے آف ججمنٹ جسے کہا جاتا ہے. قیامت کے دن کتنی مشکلات ہوں گی. مفتی امجد علی اعظمی بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے. زمین تانبے کی، سورج سوا میل پر، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، پیاس سے برا حال ہوگا اور اسی کیفیت کے دوران جناب پھر حساب کتاب بھی ہوگا، نامہ اعمال بھی کھولے جائیں گے، اعمال نامے تولے بھی جائیں گے، پل صراط سے گزارا بھی جائے گا، انتظار بھی کرنا پڑے گا. یعنی بہت ساری مشکلیں. لیکن اگر ان تمام مشکلوں میں اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ بتاؤ وہ کون سی ذات ہے کہ جن کے پاس ان تمام مشکلوں کا حل موجود ہے، وہ کون سی ذات ہے جو ان تمام مشکلوں میں اپنے امتیوں کی مددگار ہوگی، تو کوئی اور نہیں، شافع روز محشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار ہے کہ ہر مشکل اور اس مشکل میں نبی پاک کا سبحان اللہ کردار کیا ہوگا. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں واقعی بڑی پیاس لگے گی، بہت دھوپ ہوگی، بڑی گرمی ہوگی، مگر میرے آقا کی کرم نوازی کیا ہو رہی ہوگی. وہ لکھتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام پیاس میں بھی اپنے گناہ گاروں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے. اچھا، اللہ اکبر. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے، نامہ اعمال کھلیں گے، اعمال نامے تولے جائیں گے. ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے کہ ہمارے اعمال نامے میں گناہ بہت ہیں، عیب کھل جائیں گے، شرمندہ ہو جائیں گے. مگر میرے آقا کا سبحان اللہ وہاں بھی کردار کیا ہوگا کہ اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے صلی اللہ
مل کر پڑھے نا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بنی ہم آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر پل صراط پر میزان عمل پر حوض کوثر پر میرے آقا جلوہ گر ہوں گے اور امتیوں کی مدد کر رہے ہوں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس دن قیامت کے دن کبھی سوچا لوگ کتنے ہوں گے؟ اے فتح جنگ والوں آج آپ نے میدان بھر دیا ہے. اب یہ سارے میدان والے چاہیں کہ کسی ایک بندے سے ملاقات کریں تھوڑی مشکل ہو جائے گی نا. لیکن کبھی حج پہ جائیں, اللہ آپ کو مجھے بار بار حج کی سعادت نصیب کریں. جو حج پہ گئے ہیں وہ میری بات جلدی سمجھ جائیں گے کہ عرفات کے میدان میں وہ تھوڑی پنجابی میں کہتے ہیں نا لگ پتہ جاتا ہے کہ پبلک کہتے کس کو ہیں. جب 25-30 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں نا تو بندہ کہتا ہے اتنی مخلوق جو کھو جائے وہ ملتا ہی نہیں. اچھا 25-30 لاکھ اتنے کے ختم ہی نہیں ہوتے تو کبھی سوچو قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے. 800 کروڑ لوگ تو اس وقت دنیا میں رہتے ہیں, یہ سارے ہوں گے قیامت میں. پھر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے وہ بھی سارے ہوں گے. یعنی کتنے اربوں کتنے خربوں لوگ ہوں گے, اتنی پبلک. اب ان تمام لوگوں میں جو نبی پاک کے قریب ہو جائے گا, جو پیارے آقا کے قریب ہو جائے گا تو اس کا کام تو آسان ہو جائے گا نا. پیاس لگے گی تو جام کوثر مل جائے گا انشاءاللہ. پل صراط سے گزرنا ہوگا تو آقا گزار دیں گے. نامہ اعمال کھلیں گے تو عیب چھپا لیں گے. اٹ مینز مطلب یہ ہوا کہ جو پیارے آقا کے جتنا قریب پہنچ گیا اس کی مشکلیں اتنی آسان ہو جائیں گی. اب پھر حدیث پاک سنو جو میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ جو سب سے زیادہ, حدیث پاک کیا ہے, قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیے. بہت فضول ٹائم ضائع کرتے ہیں موبائل فون پر, دوستوں میں گپ شپ میں. چائے پیتے تو 1 گھنٹہ چائے پی رہے ہوتے ہیں, ایک پیالی ختم نہیں ہوتی 1 گھنٹے میں. ٹائم بہت ہے نا, فالتو باتیں ہیں. حالانکہ اسی 1 گھنٹے میں نہ جانے کتنے درود پڑھ لیتے ہیں, کتنا ذکر کر لیتے, کتنی تلاوت کر کے جنت کے خزانے جمع کر لیتے. ہم میں سے بہت سارے, بلکہ شاید سبھی کی تمنا ہوگی, چلے سوال کر لیتا ہوں, کون کون چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر کلمہ طیبہ؟ سبھی چاہتے ہیں ماشاءاللہ. ارے بڑی اچھی بات ہے. اور اس کی حدیث پاک میں بشارت بھی ہے نا کہ جس کا مضمون ہے کہ جس کی زبان پر آخری کلام مرتے وقت آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تمنا بہت اچھی ہے آپ سب کی کہ مرتے وقت کلمہ پڑھنا ہے. ایک سوال کروں, آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا پورے ہفتے میں کتنی بار پڑھا ہے؟ پورے مہینے میں کتنی بار پڑھا ہے؟ مرتے وقت کلمہ پڑھنا ہے, زندگی میں نہیں پڑھنا. حالانکہ افضل ذکر کہا گیا, سارے ذکر سے افضل نبی پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ. But we have no time. ہمارے پاس گھنٹوں سیاست پہ بات کرا لیں, دنیا کے حالات پر بات کرا لیں, کرکٹ کے میچوں پر بات کروا لیں, ساری رات موجود ہے, پورا دن موجود ہے, اللہ رسول کا نام لینے کے لیے وقت نہیں ملتا. نہ کرو ایسا. یہ جب سانسیں ختم ہو جائیں گی نا تو مرنے کے بعد احساس ہوگا کہ وقت ضائع کیوں کیا. پتہ روایتوں میں آتا ہے مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا, گناہ گار بھی پچھتائے گا. نبی پاک سے عرض کی گئی حضور گناہ گار پچھتائے گا, یہ تو سمجھ آ رہا ہے, گناہ کی ہوں گے, نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا جب آخرت میں نیکیوں کا اجر دیکھے گا نا تو اسے افسوس ہوگا کاش وہ جو فضول ٹائم ضائع کیا تھا نا وہ بھی ضائع نہ کرتا, اور نیکیاں کرتا, اور نمازیں پڑھتا, اور ذکر و اذکار اور تلاوت, تو آخرت میں اس کے مزے بھی لوٹتا. تو اللہ کرے کہ ان سانسوں کی قدر محسوس ہو جائے اور ذکر و درود سے اپنی زبان کو تر رکھے. ایک آپ کو ایک ٹارگٹ دے جاتا ہوں, اللہ کرے کہ کوئی 1-2 بھی لے لیں گے تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. سب لے لیں تو کیا بات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. 70,000 ٹائم, یہ زیادہ نہیں ہے.
اچھا اس میں پڑھنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہر 100 بار 50 بار ایک بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے. بڑا فضیلت جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی ہے. 70,000 بار اگر آپ تسبیح رکھیں تو کاؤنٹر والی رکھ لیں یا گنتی والی تسبیح رکھ لیں، ایک مہینے میں ہو جائے گا. تو ٹارگٹ لے لو یار، انشاءاللہ اب ایک مہینے میں انشاءاللہ 70,000 بار میں کلمہ پاک پڑھ لوں گا انشاءاللہ. اور یہ اتنی برکت والا ہے، اس کا فائدہ بتاتا ہوں. ایک تو یہ فضیلت ملے گی انشاءاللہ کہ جنت میں داخلے کی انشاءاللہ فضیلت ملے گی. دوسرا یہ ہوگا زبان کلمے کی عادی ہو جائے گی، پھر آپ چلتے پھرتے خود ہی کلمہ پڑھنے لگیں گے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پھر زبان جاری ہو جائے گی. اگر آپ یہ 70,000 کا ایک بار ٹارگٹ لے لیں. بلکہ چلو ایک اور مشورہ دیتا ہوں، جس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جس کے والد کا انتقال ہو گیا، کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، تو یہ بھی نیت کرو اپنی ماں کے لیے 70,000 بار پڑھوں گا، امی کو تحفہ دوں گا، قبر میں تحفہ ہے، والد صاحب کو تحفہ دوں گا. فضول کاموں سے بچائیں اپنے آپ کو اور پڑھتے رہیں انشاءاللہ. جنت کے درخت بھی لگتے رہیں گے، گناہ بھی معاف ہوتے رہیں گے، نیکیاں بھی ملتی رہیں گی، اور زبان کلمے سے تر بھی رہے گی انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ذکر الہی کرنے کی، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج انشاءاللہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی احادیث میں سے کچھ ایسی احادیث سنیں گے کہ جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ کام کرنے والا ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. بعض اوقات فرمایا کہ ہم اس سے بیزار ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ جس نبی علیہ السلام کے ہم امتی ہیں، اگر اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ فرما دیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سنا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ہی شافع روز محشر ہے، ان کے بغیر ہونا کچھ نہیں ہے. وہ راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا نا. اعلیٰ حضرت یہی سمجھاتے ہیں نا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. تو ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی رضا کو بڑا ملحوظ رکھنا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے. کئی حدیثیں ہیں، وہ بھی پڑھنی چاہیے. ان میں کون کون سی حدیثیں؟ کئی حدیثوں میں سے 2 حدیثیں سنا دیتا ہوں. آقا فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. تم میں بہترین وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. ایک طرف بہترین لوگوں کی فہرست نبی پاک نے بیان کی ہے. عقل مند وہ ہے کہ لسٹ بنائے کہ پیارے آقا نے بہترین کن کو کہا ہے، وہ والے کام شروع کر دوں، اور جن کاموں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہم میں سے نہیں، ان کاموں سے توبہ کر لوں. نبی پاک کو ناراض نہیں کرنا ہے. ہماری پریورٹی لسٹ ہوتی ہے کہ ہم نے فیملی کو ناراض نہیں کرنا، دوستوں کو ناراض نہیں کرنا، باس کو تو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا ورنہ جاب چلی جائے گی، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کے حبیب کو ناراض نہیں کرنا، اس کے کوئی خیال نہیں ہے. تو آج 2-3 حدیثیں ہی بیان کر پاؤں گا کہ جن میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام کرنے والا ہم میں سے نہیں. سب سے پہلے جو حدیث سنانی ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن. آقا فرماتے جو خوش الہانی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی قرآن پڑھنا بھی ہے اور صحیح طریقے سے اچھے انداز میں پڑھنا ہے. الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں یتغنا کا معنی ہوتا ہے خوش الہانی اور اچھے لہجے سے پڑھنا. اس سے معلوم ہوا کہ ہر بندہ چاہے اس کی آواز اچھی نہیں مگر وہ بہترین انداز میں اچھے لہجے میں پڑھنے کی قرآن کی کوشش کرے کہ خوش آوازی یہ قرآن کریم کا زیور ہے. اللہ اکبر. اس کا یہ مطلب نہیں جس کی آواز اچھی نہیں ہے وہ تلاوت ہی نہ کرے، مگر وہ اپنے انداز میں جتنی بہتری لا سکتا ہے وہ تلاوت قرآن کی کوشش کرے. اللہ اکبر. اب یہاں تو ایک اور بات سمجھنے کو ملی. ایک تو قرآن پڑھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے. جو اچھے انداز سے نہیں پڑھتا پیارے آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں. ہم تو اس سے ایک قدم اور پیچھے ہیں کہ ہم میں سے بہت بڑی تعداد کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا یا وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. یعنی پڑھنا اور اچھی آواز سے پڑھنا، اور جو پڑھتا ہی نہیں، قرآن کے قریب ہی نہیں، کوئی دوستی ہی نہیں قرآن سے، تو بتائیے پھر اس کا کیا حل ہوگا. بہت بڑی تعداد میں ہاتھ نہیں اٹھوا رہا مگر اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم میں یہاں کتنے ایسے بیٹھے ہیں اور کتنے مجھے سوشل میڈیا سے سن رہے ہیں کہ جن کو تلفظ اور مخارج سے قرآن پڑھنا آتا ہے.
دنیا کی جتنی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کہہ رہا تھا اتنی بحث کروا لو، اتنا ٹائم ہے باقی چیزوں کے لیے، ٹائم نہیں تو قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ چیک تو کرو نا میرے سینے میں کتنا قرآن ہے اور میرے اندر قرآن سے کتنی محبت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک جگہ ایک واقعہ ہے، ایک گویا گانے والا بڑی اچھی آواز سے گانا گا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کاش یہ آواز قرآن پاک کی تلاوت کے لیے استعمال ہوتی۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے۔ جب بعد میں اس گویے کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہاں سے گزرے تھے اور آپ یہ بات فرما کر گئے کہ اتنی اچھی آواز ہے، گانے گا رہا ہے، اس کی بجائے تلاوت قرآن کرتا تو کیا بات تھی؟ جب اس کو یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کے ولی میرے بارے میں یہ کہہ کر گئے، سعادت مند تھا، با ادب تھا۔ آج کل تو بے ادب بھی بڑے آ گئے نا، کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کا کوئی مقام ہی کوئی نہیں، ان سے تو کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں۔ وہ اللہ کے ولی کا سعادت مند تھا نا، اس نے کہا اچھا یہ کہہ کر گئے، اسے شرم آئی اور پھر اس نے کیا کیا، سچی توبہ کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ رہنے لگا، کچھ ہی عرصے میں قرآن کریم کا عالم اور قاری بن گیا۔ کیا خوبصورت چینجنگ ہے، اور ایسا ہوا آپ نے دیکھا، پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ کئی ایسے لوگ جو گانے گاتے تھے جب توبہ کی تو آج نعتیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ نے اچھی آواز دی ہے تو اس کا اچھا استعمال کرے نا۔ یہ آواز اللہ نے دی اور اللہ کی نافرمانی میں استعمال کمال نہیں ہے؟ دینے والا رب ہے اور اسی نعمت کا استعمال اسی کی نافرمانی میں۔ آنکھیں اللہ نے دی، اندھا نہیں بنایا، مگر انہی آنکھوں سے حرام دیکھ رہے ہیں۔ زبان اللہ نے دی، گونگا نہیں بنایا، اسی زبان سے اللہ کی نافرمانی والی باتیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، لڑائی، مار کٹائی، یعنی جو اعضاء رب نے دیے، عقل یہ کہتی ہے کہ اس کو استعمال اللہ کی فرما برداری میں کرنا چاہیے، مگر انہی پارٹ آف دا باڈی سے دینے والے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ نے کسی کو نوکری پہ رکھا اور اس کو موٹر سائیکل دی کہ بیٹا آپ کی موٹر سائیکل اس لیے دے رہا ہوں کہ فلاں فلاں دکاندار سے روزانہ جا کے پیسے وصول کرنے ہیں۔ 15 دن بعد آپ نے پوچھا کتنے دکاندار کے پاس گئے، کہ میں تو نہیں جاتا، میں تو اپنی موٹر سائیکل صبح نکالتا ہوں، گھومنے نکل جاتا ہوں بچوں کے ساتھ۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ موٹر سائیکل واپس دو، اس لیے نہیں دی تھی۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، جس کام کے لیے دی وہ کرتے ہی نہیں ہو۔ اب بتائیے اللہ کی رحمت کیسی ہے، ہونا کیا چاہیے تھا، زبان جھوٹ بولتی نا، اللہ گونگا فرما دیتا کہ زبان واپس دے دو، تم تو صحیح کاموں میں استعمال نہیں کر رہے۔ کان حرام سنتے تو ہم بہرے ہو جاتے، آنکھیں حرام دیکھتی تو ہم اندھے ہو جاتے، مگر وہ رب کریم اپنی نعمتیں واپس نہیں لے رہا ہے۔ مگر ایک دن سوال تو ہوگا نا کہ کس لیے دی تھی تمہیں یہ تمام چیزیں، اس لیے دی تھی؟ تو اے اپنی زبان کا، اپنی آواز کا، اپنے دماغ کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے کانوں کا، اپنے جسم کے اعضاء کا غلط استعمال کرنے والوں غور کرو، قیامت کے دن کیا جواب دیں گے۔ عشق والی بات بتاؤں، پنجابی شاعر کہتے ہیں یہ اللہ نے کیوں دیے جسم کے یہ اعضاء، وہ کہتے ہیں دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ ایک طرف کہتے ہیں یا اللہ مدینے والے کا دیدار نصیب ہو جائے، مدینے کا دیدار نصیب ہو جائے، بڑی اچھی تمنا ہے، مگر انہی آنکھوں سے حرام بھی دیکھو گے، گندی چیزیں بھی دیکھنی ہیں اور مدینے والے کا دیدار بھی کرنا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ سوچئے اگر دل کو مدینہ بنانا ہے نا تو پہلے دل کو صاف بھی تو کرنا ہوگا نا۔ گھر میں مہمان آتا ہے تو گندگی رہنے دیتے ہو، جلدی صفائی کرو، بڑا اہم مہمان آنے والا ہے، زیادہ اہم مہمان، زیادہ معزز مہمان آنا ہے تو گھر دھلواتے ہیں لوگ، خوشبو گھر میں لگاتے ہیں کہ بڑے بزرگ آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں۔ اب دل میں بنانا ہے مدینہ، دل میں بسانا ہے عشق رسول، دل کو نبی پاک کی جلوہ گاہ بنانا، اور دل پہ غیبت بھی پالی ہے، دل پہ تکبر بھی ہے، دل میں حسد بھی ہے، پھر کیسے تمنا کرتے ہو کہ اس دل میں نبی پاک کی جلوہ گری ہوگی؟ تمنا کیا ہے، رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔
تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن سے محبت کیجیے، اور نبی پاک کی حدیث یاد رکھنی ہے کہ جو خوش الہانی کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو آج ہم نے یہ طے کرنا ہے آج کے اس اجتماع میں کہ انشاءاللہ اب یہ آنکھیں روز قرآن دیکھیں گی، اب یہ زبان روز قرآن پڑھے گی، اب یہ کان روز قرآن سنیں گے، اب یہ ہاتھ روز قرآن کو چھوئیں گے۔ یہ چاروں کام چند منٹوں میں ہو جائیں گے، لمبا کام نہیں دے رہا ہوں۔ امیر اہل سنت نے بڑی حکمت والی ہمیں نیک اعمال دیے کہ روزانہ کم از کم 3 قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کر لیں، ترجمہ پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں، 5-10 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ قرآن کو پکڑیں گے تو ہاتھ قرآن کو چھو لیں گے، آنکھوں سے قرآن دیکھ لو گے، زبان سے پڑھ لو گے، کان سے سن لو گے، چاروں چیزیں قرآن کے ساتھ انوالو ہو جائیں گی۔ لیکن یہ سب کرنے کے لیے پہلے آپ کو سیکھنا پڑے گا نا۔ تو سبحان اللہ، دعوت اسلامی والوں نے بڑی آسانی کر دی ہے، نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں بچوں کے لیے مدرسے الگ، بچیوں کے لیے مدرسے الگ، بلکہ جو بڑے ہو گئے ان کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان الگ بنا دیے۔ اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق کاروبار سے فارغ ہو کر شام میں، رات میں، فجر میں ہمارے کسی بھی مسجد میں قاری صاحب سے رابطہ کریں، وہ آپ کو 10-15 منٹ بٹھائیں گے، آپ کے مخارج ٹھیک کرا دیں گے۔ اچھا مسجد نہیں جا سکتے، دور ہے، تو جناب اب آن لائن قرآن پاک کی فیسلٹی دعوت اسلامی نے دے دی ہے۔ فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے، ویب سائٹ کا نام ہے QuranTeacher.net، وہاں جائیں، وہاں سے قرآن پاک پڑھ لیں۔ یعنی بہانہ نہیں بچا ہے۔ میں کہوں میں مصروف ہوں تو دعوت اسلامی والوں نے فنگر ٹپس پر آپ کے لیے کام کروا دیا ہے، مگر پھر بھی میں کہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر اپنے دل سے پوچھیں کہ قرآن سے دور رہ کر کیسی زندگی گزار رہے ہو۔ میں نے آپ کو حدیث سنا دی ہے کہ جو خوش الہانی کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب اگلی حدیث سنیں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی مجھ سے نہیں۔ علماء کرام اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں مطلب یہ کہ جو بندہ کسی سنت کو برا جانے وہ اسلام ہی سے خارج ہے، اور جو بلا عذر سنت چھوڑنے کا عادی ہو وہ پیارے آقا علیہ السلام کے پسندیدہ اور پرہیزگار لوگوں میں سے نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے اگر پسندیدہ بننا ہے نا تو سنت پر عمل کیجیے۔ آج کل تو ایک بڑی عجیب سی بحث چلی ہوئی ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جس کو دیکھو ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ آ کر اسلام کی اپنے حساب سے شرح بیان کر رہا ہے، انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب سنت پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، معاذ اللہ کہتے ہیں سنت ہی ہے نا، چھوڑ دیں۔ ارے بھائی صرف فرض پڑھ لو بڑی بات ہے، فرض پر عمل کر لو بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، انہیں کون سمجھائے کہ میں جس نبی کا امتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، سنت تو ان کا طریقہ ہے، ارے ان کے طریقے پر نہیں چلوں گا تو کس کے طریقے پہ چلوں گا؟ امت کو ایک ڈائریکشن تو دینی ہوگی نا، کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے، کوئی کسی کو آئیڈیل بنا رہا ہے، نہیں جناب۔ ہمیں اگر کسی کو اپنا امام ماننا ہے، ہم نے کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے تو وہ صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار ہے۔ اور سنت یاد رکھیے گا حصار ہے آپ کے فرض کا، جو سنت کو تھام لیتا ہے نا اس کے فرض پر شیطان نہیں حملہ کر سکتا۔ گھر کے باہر دیوار بنی ہوئی ہو، گیٹ لگا ہوا ہو تو گھر میں ڈاکو نہیں آ سکتا۔ سنت سمجھ لو آپ کی زندگی کے اعمال کی دیوار ہے، فرض اندر محفوظ ہے، واجب اندر محفوظ ہے، کیونکہ آپ نے سنت پڑھ کے شیطان کو روکا ہوا ہے۔ جو سنت نہیں پڑھتا، دیوار ہی نہیں ہے، شیطان گھر میں گھس آتا ہے، پھر تمہارے واجب لے جائے گا، پھر تمہارے فرض لے جائے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو لوگ کہتے تھے جناب سنت کی کوئی ضرورت نہیں، تھوڑے عرصے بعد ان کا فرض بھی چلا جاتا ہے۔ ارے سنت کو تھام لینا، اور سنو سنت یہ وہ عمل ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، فتح جنگ سے کسی کو پشاور جانا ہو یا فتح جنگ سے کسی کو اسلام آباد جانا ہو، یقیناً یہ دو الگ الگ روڈ ہوں گے، کسی ایک مقام پر آ کر دونوں روڈ الگ ہو جائیں گے۔ اب کوئی پشاور کے روڈ پہ چڑھ کر کہے دعا کرو اسلام آباد پہنچ جاؤں، تو لوگ کہیں گے جناب آپ نے غلط موٹر وے لیا ہے، ذرا اسلام آباد کا موٹر وے لیجیے۔ اب دو حدیثیں ذہن میں رکھیے، ایک حدیث سن لی آپ نے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں، بے رغبتی کی سنت سے وہ ہم سے نہیں، نبی پاک نے اسے دور کر دیا جو سنت سے دور رہتا ہے۔ اور ایک اور حدیث سنو، آقا فرماتے ومن احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ فرماتے ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک موٹر وے جنت میں جانے والا، اور وہ بھی نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانے والا ہے، مگر اس موٹر وے پر بورڈ لگا ہوا ہے سنت پر عمل کرنے والے یہاں آ جائیں، اور دوسری طرف
نبی پاک فرما رہے میرا تعلق ہی کوئی نہیں اس سے. وہ کون سا روڈ ہے؟ جو سنت سے دور رہ کر جی رہے ہیں. اب میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، آقا کے ساتھ جنت میں جانے والا یا نبی پاک علیہ السلام فرمائے میرا تعلق ہی کوئی نہیں، ہم جائیں گے کدھر اگر آقا ناراض ہو گئے؟ خدا را سنت کو تھام لو. اب اہمیت آئے گی آپ کے سامنے دعوت اسلامی کی سنتوں بھرے ماحول کی، کہ جو بار بار دعوت اسلامی والے اجتماع میں سنتوں بھرا بیان، سنتوں بھرا حلقہ، مدنی قافلہ، ہر وقت دعوت اسلامی والے کیوں سنتوں کی بات کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو اس سے بھی پرابلم ہے، ارے بھائی سنت کے علاوہ بھی کچھ بات کرو. اللہ اکبر، ہمیں تو رحمان کا دروازہ بھی نبی پاک کے در سے ملا ہے. اللہ کے حبیب نے ہمیں اسلام ہمیں بتایا ہے. ارے ہم ان کے طریقے کو تھام لیں گے تو انشاءاللہ فرائض پر بھی عمل ہوگا، واجبات پر بھی عمل ہوگا اور رب کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سچی بات تو یہ ہے کہ عاشق رسول کو تو پتہ چلنا چاہیے کہ میرے محبوب نے کام کیسے کیا ہے. اچھا، آج کل کے ماڈرن نوجوانوں نے ہمیں ایک بات خود بھی سکھا دی ہے. ہاں ہے غلط بات، مگر اگر اس کے اندر سے کچھ سیکھنا چاہو نا، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایک جیسے بال بنانا شروع کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا یار یہ سارے لڑکے ایک جیسے بال کیوں بنا رہے ہیں. وہ پتہ چلتا ہے کسی پکچر کے اندر، کسی فلم کے اندر کسی ایکٹر نے بال ایسے بنائے تھے، اب سب نے یہ والے پہننا شروع کیے. پہلے جناب وہ پینٹیں لوز والی پہنتے تھے، کیوں پہنتے پتہ نہیں، کوئی بیگی پینٹ کا فیشن ہے. اب بھائی بڑی چست پہنتے ہیں، اب جناب اس کا فیشن ہے. اب تو پتہ نہیں کسی نے پھٹی ہوئی پینٹیں پہن لی ہیں کسی پروگرام فلم میں، اپنی پینٹ لے کر اس میں سوراخ کر رہے ہوتے ہیں. پاگل ہے نا. یعنی اب یہ ہے سب غلط، لیکن سکھا کیا رہا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا پر لوگ عمل کرتے ہیں. سچ بتاؤ نا، مسلمان کو کس سے محبت ہونی چاہیے؟ بلکہ چلو ان نوجوانوں سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ جو کسی کے جیسے کپڑے، کسی کے جیسے بال، پونیاں بناتے ہیں. لڑکے ہیں مگر پونیاں باندھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کس کو دیکھ کر. لڑکیاں جناب زیور پہنتی تھی، اب لڑکے زیور پہننا لگے، ناک کے اندر، کان کے اندر، پتہ نہیں کدھر کدھر. ارے یہ تمہیں کیا ہو گیا بھائی؟ فیشن ہے. میں ان سب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تم نے کسی کو دیکھا اور اس کا طریقہ اپنانا شروع کر دیا، چاہے لباس میں، چاہے بولنے میں، چاہے بالوں میں، چاہے اسٹائل میں. ان تمام نوجوانوں سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تم جس کا طریقہ اپنا رہے ہو تمہیں جانتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، وہ تو بہت بڑا مشہور آدمی ہے، مجھے کیسے جانے گا؟ اچھا کبھی تمہارے لیے کچھ بھلا چاہا اس نے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب میرا بھلا کیسے چاہے گا، مجھے جانتا ہی نہیں، تو بھلا کیسے چاہے گا؟ اچھا تمہارا بھلا بھی نہیں چاہتا، تمہیں جانتا بھی نہیں. اچھا ایک بات بتاؤ، تم تمنا کرتے ہو کہ اس کے ساتھ قیامت کے دن تمہارا حشر ہو جائے، جہاں وہ ہو وہاں تم بھی چلے جاؤ؟ تو مسلمان ڈر کے کہے گا نہیں، فالو تو کرتا ہوں اس کو مگر مرنا اس کے ساتھ نہیں چاہتا، قیامت کے دن اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا. 3 سوال ہیں میرے کسی کو اپنا آئیڈیل بنانے والوں سے. اب آؤ میں اس کی بات کرتا ہوں کہ وہ تمہیں، میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے نا، 1400 سال پہلے بھی ہمیں یاد کرتے تھے، ہمارے لیے راتوں کو آنسو بہایا کرتے تھے. اللہ کی بارگاہ میں گئے تو معراج کی رات ہمیں یاد رکھا. ارے وہ تو ہر موقع پر ہمیں یاد کرتے رہے، میں پیدا نہیں ہوا میرا خیال رکھنے والے. اور سنو یہ مہربانیاں ختم نہیں ہوئی، قیامت کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو تلاش کر کر کے جنت میں لے جائیں گے. سچ بتاؤ تم اس کو فالو کر رہے ہو جو نہ تمہیں جانتا ہے نہ تمہیں تمہارا خیال رکھتا ہے؟ میں اس کو فالو کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ میں پیدا نہیں ہوا مگر میرے لیے راتوں کو جاگا کرتے، میرے لیے راتوں کو آنسو بہایا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعائیں فرماتے. اور میں قیامت کے دن اگر پھنس گیا تو امید یہ ہے کہ وہ شفاعت فرمائیں گے، وہ اپنے اس گناہگار امتی کو جنت میں ساتھ لے جائیں گے. ان کو چھوڑ کر میں کس سے پیار کروں؟ ارے میں تو چاہتا یہ ہوں کہ ان کے طریقے پر بھی عمل کروں اور قیامت کے دن ان کے پرچم تلے اٹھنا بھی نصیب ہو جائے. اللہ کرے قیامت کے دن نبی پاک کا ساتھ نصیب ہو جائے. تو پھر کیوں کسی اور کو فالو کرتے ہو؟ خود نبی پاک فرما رہے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اتنا اچھا روڈ میپ نبی پاک نے دے دیا ہے، پھر سنتوں کو کیسے چھوڑ دوں؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ میں لاکھ افراد کے اندر کہیں اکیلا کھڑا ہوں، ہزاروں کا مجمع ہو، میں کہیں جا رہا ہوں، دور سے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ کریم کا غلام جا رہا ہے، نبی پاک کا عاشق جا رہا ہے. آج کے نوجوان کو اپنا تعارف کروانا پڑتا ہے. آؤ میں نوجوانوں ایک اور بات تم سے کرنا چاہتا ہوں. آج ایک ماڈرن نوجوان جب کسی مذہبی انسان کے سامنے آتا ہے اور ملاقات ہوتی ہے تو کبھی کبھی کنفیوژن ہوتی ہے، یار سلام کروں کہ نہ کروں، پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں. نہ بال اسلام والے، نہ کپڑے مسلمانوں والے، نہ باتیں مسلمانوں والی، کہیں اوپر سے نیچے تک پتہ نہیں چلتا کہ جناب یہ مسلمان ہے کہ نہیں. پھر وہ کبھی کبھی اپنا نام بتاتا ہے، میرا نام محمد خالد ہے.
میرا نام عبداللہ ہے. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بندہ پھر سلام کرتا ہے کہ کم از کم نام مسلمانوں والا ہے. مگر بدقسمتی ایک اور بتا دیتا ہوں, نام ماں باپ نے مسلمانوں والا رکھا ہوتا ہے. اب شوق میں اس نام کا بھی بیڑا غرق کر دیا. اچھے نام کو بھی شارٹ فارم کے چکر میں کسی ٹومی, کسی انگریزی نام کے ساتھ ایسا ملا دیا, اس پہ بھی شک ہونے لگ جاتا ہے کہ یار یہ نام تو مسلمانوں میں نہیں ہوتا. مجھے بتاؤ نا کہ مجھے کسی سے مل کر جب تک اپنا تعارف نہ کرواؤں سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا میں مسلمان ہوں کہ نہیں. ہونا کیا چاہیے تھا, ارے مجھے تو لاکھوں میں کوئی دیکھے تو بتا دے کہ یہ نبی پاک کا امتی ہے, یہ سرکار کا غلام ہے. اللہ اکبر. شاعر لکھتے ہیں نا, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. مجھے تو دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ کوئی اور نہیں, یہ سرکار کا غلام ہے, یہ مدنی آقا علیہ السلام کا امتی ہے. ارے یہ کھاتا سنت کے مطابق ہے, یہ بیٹھتا سنت کے مطابق ہے, یہ بات سنت کے مطابق کرتا ہے, یہ کاروبار کرتا ہے تو بھی سنت کے مطابق کرتا ہے, سچ بولتا ہے, وعدے پورے کرتا ہے, ایماندار بزنس مین ہے, دھوکہ نہیں دیتا. اللہ اکبر. یہ فیملی کے ساتھ بھی اچھا ہے, یہ نمازوں کا بھی پابند ہے, یہ خوش اخلاق بھی ہے, یہ پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنے والا ہے. ایسے ہیں ہم. اچھا, ہمارے اندر بھی دو قسم کی کیٹیگریز بن گئی. چلو تھوڑی سی اب میں ماڈرن نوجوانوں سے بات ہو گئی, اب میں ذرا دعوت اسلامی والوں سے اور ان لوگوں سے بات کر لوں جو ماشاءاللہ ظاہری سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں. مجھے بہت سارے امامے والے نظر آ رہے ہیں, امامے والوں سے زیادہ داڑھی والے نظر آ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, اللہ آپ کو مبارک کرے, بڑی اچھی نیکی ہے. یہ داڑھی تو ایسی پیاری سنت ہے کہ جس کے چہرے پہ داڑھی اس کے ثواب کا میٹر جاری. وہ کچھ اور کرے نہ کرے, داڑھی کا ثواب تو صبح شام مل رہا ہے نا. امامہ پہننے والے کا ڈبل میٹر ہو گیا, ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات, بہت اچھی بات. مگر مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. امامہ, داڑھی, سیدھے ہاتھ سے کھانا, سیدھے ہاتھ سے پانی پینا, بیٹھ کر کھانا, بالوں میں کنگھا کرنا, تیل لگانا, یہ بہت اچھی سنت ہے. لیکن یہ ساری سنتیں سراپے کی سنتیں ہیں, بالکل کرنی چاہیے. مگر میرا ماننا یہ ہے کہ جو سراپے کی سنت پر عمل کر رہا ہے نا, اس کو کردار کی سنتوں پر زیادہ عمل کرنا چاہیے. کیا سچ بولنا سنت نہیں ہے؟ کیا وعدہ پورا کرنا سنت نہیں ہے؟ کیا وقت پر پیسے لوٹا دینا سنت نہیں ہے؟ پڑوسیوں کا خیال رکھنا سنت نہیں ہے؟ مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو معاف کرنا سنت نہیں ہے؟ درگزر کرنا سنت نہیں ہے؟ اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا سنت نہیں ہے؟ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا سنت نہیں ہے؟ ہم ذرا داڑھی تو رکھ لیں, بڑی اچھی بات ہے, مگر زبان جھوٹ بولے, کاروبار کریں تو لوگ پریشان ہوں, پیسے کسی کے لیں تو ٹائم پہ لوٹائیں نا. اب بتاؤ لوگ کیا کہیں گے؟ غلط کہتے ہیں, مگر کہتے ہیں نا کہ داڑھی رکھ کر جھوٹ بولتا ہے, مذہبی حلیہ ہے مگر پیسے ٹائم پہ نہیں دیتا. جس نے سنت کا حلیہ اپنایا ہے اس کے کاندھوں پر بوجھ زیادہ ہے, اس کو اور کردار کی سنتوں پر عمل کرنا ہے تاکہ کسی کو یہ دیکھنے کا موقع یا کہنے کا موقع نہ ملے, بلکہ مزہ یہ آئے مجھے دیکھ کر, ارے اللہ کرے میں ایسا بن جاؤں کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے ارے امتی ایسا ہے تو اس کی آقا کیسے ہو, امتی اتنا ایماندار ہے تو اس کے نبی کی امانت داری کا عالم کیا ہوگا, امتی کے اخلاق ایسے ہیں تو رسول پاک کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا. مگر انفارچونیٹلی بدقسمتی یہ ہے, دکھ رہا ہے میرا دل یہ بات کرتے ہوئے کہ آج امتی کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں. کیا وہ دکھاؤ گے نبی پاک کو کہ مجھے دیکھ کر لوگ میرے دین کو برا کہیں, سنت کو برا کہیں کہ یار مذہبی حلیے والے ایسے ہوتے ہیں؟ نہ کریں ایسا. اللہ کرے کہ واقعی میں اوپر سے بھی سنتوں کا پابند بنوں اور میں اندر سے بھی سنتوں کا پابند, میرا کردار بھی سنتوں والا. نبی پاک نے کردار پیش کیا تھا کفار کے سامنے. 40 سال کی عمر مبارک میں جب کوہ صفا کی پہاڑی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بتاؤ اے لوگوں میں کون ہوں, تو مکے والوں نے کیا کہا تھا؟ ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے, اسلام کی تو بات بھی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ امین ہیں, آپ صادق ہیں, آپ امانت دار ہیں. کر رہا ہوں, کیا مجھے دیکھ کر کوئی کہتا ہے تم امانت دار ہو؟ نہیں بھائی, پیسے نہیں دینا, ملنے نہیں ہے واپس. ہاں بولتا باتیں بڑی اچھی ہیں, مگر اس کا مال ہمیشہ 2 نمبر ہوتا ہے. ہاں اس سے بات مت کرنا, اس کے پڑوس میں مت رہنا. ہاں حضرت بہت سخت ہیں, دکھنے میں بڑے اچھے ہیں, بڑی خطرناک لڑائی لڑتے ہیں. سچ بتاؤ نا یار, میں کیسا امتی ہوں کہ میرے مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں, کاروبار کرنے میں, رشتہ داری کرنے میں, مجھ سے تعلقات کرنے میں. نہیں, مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن آسان ہوتا ہے, چاہے کاروبار کریں, چاہے رشتہ کریں, چاہے پڑوس میں رہیں, چاہے بات کریں, چاہے دوستی کریں, ارے وہ تو مددگار ہوتا ہے. اللہ کرے کہ آج
کہ اس بیان میں یہ بات سمجھ آ جائے. نبی پاک کی جو سنت حدیث ہے نا کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا, میری سنت سے پرہیز کیا, سنت سے دور ہو گیا, تو ہم سے نہیں. تو اب سوچئے کہ کیا ہم کردار کی سنتوں سے منہ تو نہیں موڑ بیٹھے؟ اور اگر آقا نے قیامت کے دن فرما دیا کہ تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں, تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ اللہ کرے کہ مجھے سنت سے دیوانہ وار پیار ہو جائے, بس پتہ چل جائے. ہمارے صحابہ تو پتہ کیسی کیسی سنتوں پر عمل کرتے تھے. ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا اور مسکرانے لگے. کسی نے کہا حضور وضو کر کے مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا اور کچھ نہیں پتا, تھوڑا عرصہ پہلے نبی پاک نے یہی وضو فرمایا تھا, وضو کر کے آقا مسکرائے تھے, میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, آپ کسی درخت کے پاس سے گزرے اور جھک کر گزرے. درخت بہت اونچا تھا, تو پوچھنے والے نے کہا حضرت اتنا اونچا درخت ہے یہاں تو جھکنے کی ضرورت نہیں تھی. فرمایا مجھے اور کچھ نہیں پتا, کچھ عرصہ پہلے آقا کے ساتھ گزرا تھا جب یہ درخت چھوٹا تھا اور نبی پاک یہاں سے سر انور کو تھوڑا سا جھکا کر گزرے تھے. مجھے اور کچھ نہیں پتا, میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا. یعنی صحابہ تو وہ سنتیں بھی تلاش کر کے عمل کرتے جس کا آرڈر بھی نہیں ہے, حکم بھی نہیں ہے. ہم وہ سنتوں پر بھی عمل نہیں کر رہے جس کا حکم دیا گیا ہے. اللہ کرے کہ سنتوں سے پیار نصیب ہو جائے, کیونکہ اگر آقا نے یہ فرما دیا نا کہ یہ ہم میں سے نہیں, کدھر جائیں گے, کس کے دامن میں چھپیں گے؟ ان کے سوا کوئی نہیں ہے, یاد رکھنا. آقا کے سوا کوئی نہیں ہے. وہ ناراض ہو گئے نا, پھر کسی نے نہیں بچانا. نہ اٹھ سکے گا قیامت تک خدا کی قسم کہ جسے تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. آقا ناراض تو رب بھی ناراض. نبی پاک راضی ہو گئے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. آپ اپنی زندگی کا ایک فارمولہ بنا لو کہ میں نے کاروبار کرنا ہے, گھر میں کوئی فنکشن, کوئی پروگرام کرنا ہے, دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے, کوئی بھی کام کرنا ہے, اس سے پہلے اپنے دل سے ایک سوال کرنا, اس کام کو کرنے میں اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اگر دل سے یہ جواب آئے نا کہ وہ ناراض ہوں گے مگر فیملی راضی ہو جائے گی, رسول پاک تو ناراض ہو جائیں گے مگر سیٹھ راضی ہو جائے گا, گاہک راضی ہو جائیں گے, دوست راضی ہو جائیں گے, تو پھر اپنے دل کو پتہ ہے کیا جواب دینا, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. مجھے اور کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے, میرے نزدیک میرے آقا کی ذات ہونی چاہیے, یہ راضی ہونے چاہیے. پھر کیا ہوگا؟ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, پھر بیڑا پار ہو جانا. یہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے, بیوی کو خوش کرنے کے لیے, دوستوں کو خوش کرنے کے لیے, رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ رسول کو ناراض کر دیتے ہیں. اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ تو یہ نہ کیجیے, اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر کیجیے. آئیے ایک اور بڑی دل ہلانے والی حدیث پاک. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس نے من غشنا فلیس منا, جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں, جس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا وہ ہماری جماعت سے نہیں. اللہ اکبر, یہ کتنا عام ہو گیا ہے. اب تو یقین کریں ڈر لگتا ہے. لوگ پاکستان کی دوائی خریدنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں دوائی بھی سچی ہوگی کہ نہیں. چند سکوں کے لیے دوائی میں ملاوٹ, چند سکوں کے لیے اناج میں ملاوٹ, چند سکوں کے لیے, چند پیسوں کے لیے. ارے اس قدر دھوکہ ہو گیا کہ پچھلے دنوں ایک اسکینڈل پکڑا گیا کہ جو خون لگایا جاتا ہے مریض کو, خون کی بوتل میں ملاوٹ. مجھے بتاؤ نا یار, مرنا نہیں ہے, تھوڑے پیسے لینے کے لیے تم نے خون میں ملاوٹ کر دی. بچوں کی غذائیں, بچوں کے دودھ, جو بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو خالص غذا کی حاجت ہے, لوگ اس میں ملاوٹ کر کے پیسے کما رہے ہیں. کیا کرو گے ان پیسوں کا؟ یہ پیسہ ایسا وبال بنتا ہے کہ اپنے بچوں میں پھر وہ پرابلم دیکھتے ہیں جو دوسروں کے لیے خطرناک کام کر رہے ہوتے ہیں نا. اینڈ آف دا ڈے دنیا میں ان پر بھی برائی آتی ہے. زندگی کا فارمولہ یاد رکھو, یہ معاشرے میں یہ ایکو سسٹم ہے. آپ جو ڈالو گے نا, امی کو میں کہہ رہا تھا ریپیٹ کم کریں, کیونکہ جب آپ آواز نکالتے ہیں تو پیچھے وہی آواز دوبارہ آتی ہے. اس کو ایکو کہتے ہیں نا. یہ جو اعمال ہے نا, اس کا ایکو سسٹم ہوتا ہے, یاد کر لو آج. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آپ جو کریں گے نا یہ گھوم کے آپ کے پاس ہی آئے گا. آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں, کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے پاس یہ بھلائی گھوم کے آئے گی, کسی اور شکل میں آئے گی, کسی اور اچھائی میں آئے گی. تمہاری اولاد میں تم برکت دیکھو گے, تمہارے مال میں برکت دیکھو گے, صحت میں برکت دیکھو گے, عزت میں برکت دیکھو گے, روزی میں برکت دیکھو گے. آپ کو پتہ نہیں ہوگا, آپ
آپ کو لگ رہا ہوگا یار سب اچھا کیوں ہو رہا ہے، میری عقل ہوشیاری نہیں جناب، تمہاری کوئی عقل ہوشیاری نہیں ہے، کوئی دعا ہے، کوئی اچھا عمل ہے، کسی کا کوئی اچھی تمہارے سے تم نے کوئی اچھا عمل کر دیا، اللہ کی رحمت ہوئی ہے، وہ اچھا عمل گھوم کے تمہارے پاس آ رہا ہے۔ کسی غریب کا بھلا کیا ہے، کوئی آفت آتے آتے ٹل جائے گی، کوئی مصیبت ٹل جائے گی۔ تو بالکل اسی طرح جو دھوکے دے رہے ہوتے ہیں نا، کپڑا مارکیٹ میں مال لینے جاؤ، بالکل ایک کیٹیگری ہے جناب، اتنی قسمیں کھاتے ہیں، کپڑے والا، گارمنٹ والا، فروٹ والا، اللہ اکبر، لگتا ہے اس سے سچا آدمی کوئی نہیں، اور گھر جا کے جناب پہلی دھلائی میں کلر اتر جاتا ہے۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ فلاں ملک کا ہی، فلاں ملک کا ہے، ہوتا ہی نہیں اس ملک کا، جھوٹا اسٹیکر لگا کے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ پیسے تو مل جائیں گے، کاروبار تو شاید چل جائے گا، لیکن یہ دھوکا کرو گے کیا؟ یاد رکھیے، من غشنا فلیس منہ۔ چھوٹا سا پلاٹ ہوتا ہے، زیادہ فائلیں بیچ دیتے ہیں، سوسائٹی بنا دی، سوسائٹی بنائی، بعد میں پتا چلا لوگوں کا سارا سرمایہ ڈوب گیا۔ ارے تم آگے پیچھے بھی چلے گئے، کروڑوں روپے لے بھی گئے لوگوں کی، کیسے کھاؤ گے ان پیسوں کو؟ کبھی سوچا؟ ہم نے تو ہمیشہ دیکھا ہے کہ جس نے جس کا مال کھایا ہے نا، جس کا کھایا گیا نا، اللہ نے اس کو تو بعد میں کھڑا کر دیا ہے، جو کھا کر گیا نا اس کو ہم نے برباد ہوتے ہی دیکھا ہے، اس کو پھلتے نہیں دیکھا ہے۔ یہ بزرگ بیٹھے تھے کچھ لوگ سے، تھوڑے دنوں کی چاندنی ضرور ہوتی ہے، مگر اس کے اوپر پھر ایسی وبا آتی ہے، ایسی بیماری بعض اوقات ہو جاتی ہے، ایسی تباہی آتی ہے کہ وہ مقروض ہو جاتا ہے، کلاش ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایکو سسٹم برا کیا نا، وہ برا گھوم کے آیا۔ اچھا ایسا نہیں کہ ایک بار برا گھوم کے آیا اور اس کی سزا ختم ہو گئی، قیامت کی سزا تو باقی ہے، یہ تو دنیا میں تمہیں سزا مل رہی ہے۔ اور جب کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے نا، اچھائی کر رہا ہے، مسکرا رہا ہے، مدد کر رہا ہے، ہاتھ پکڑ رہا ہے، ساتھ دے رہا ہے، اناج کھلا رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، قیامت کی نیک اجر تو ابھی باقی ہے، جنت کی نعمتیں باقی ہیں، مگر دنیا میں بھی وہ ایکو سسٹم کے تحت گھوم گھوم کے آ رہا ہے۔ بچے کو نیک بن رہے ہیں، صحت اچھی ہو رہی ہے، اللہ چہرے پہ نور عطا فرما رہا ہے، اس کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے روزگار میں برکت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ لوگوں میں اچھائی بانٹ رہا ہے، اور اللہ کی رحمت سے وہ اچھائی گھوم کر اس کے پاس آ رہی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، من غشنا فلیس منا، حدیث یاد کر لو، جس نے ہمیں دھوکہ دیا تو ہم میں سے نہیں، دھوکہ مت دینا۔ اور یہ امتحان ہوگا آپ کا۔ ہاں، کاروبار میں ایسے معاملات آتے ہیں، یار بڑے پیسے بچ رہے ہیں، ایک ہی تو جھوٹ بولنا ہے، صرف ایک غلط بات کرنی ہے اور گاہک لے جائے گا مال، ہمارا کام بن جائے گا، سارا اسٹاک بک جائے گا۔ اب یہ امتحان ہے آپ کا، پیسے لینے ہیں یا آقا کی رضا لینی ہے، بینک بیلنس بڑھانا ہے یا رسول پاک کی ناراضگی لینی ہے، یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ دھوکہ دے دیا تو آقا ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے، اور یقین کرے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ نبی پاک تو امین صادق مشہور ہیں، اور امتی دھوکہ دینے والا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کرے کہ ہم اللہ نہ کرے کوئی ایسا بھائی یہاں بیٹھا ہے جو اس وبا میں مبتلا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، بلکہ اگر دھوکہ دیا بھی ہے تو وہ مال واپس لوٹانا ہوگا، معافی بھی مانگنی ہوگی۔ دنیا میں حساب کتاب سیدھا کر لو، قیامت کے دن نہیں کر سکیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو دھوکے کے، میں نے کہا نا کہ اینڈ آف دا ڈے کام خراب ہی ہوتا ہے۔ ہوا کیا، ایک واقعہ کتابوں میں لکھا کہ کیسی بے وفا یہ دولت ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو کہیں سے بہت سارا سونا مل گیا، بہت خوش، چادر میں لپیٹا چھپا کر گھر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں اسے دو شخص ملے، ڈاکو تھے، روکا، چیک کیا کیا ہے، سونا، اتنا سونا، اس بندے کو قتل کر دیتے ہیں اور ہم دونوں 50-50% بانٹ لیتے ہیں۔ تیسرا کہتا ہے مجھے کیوں مارتے ہو، قتل کا کیوں اپنے اوپر وبال لیتے ہو، پولیس پکڑ لے گی تمہیں، ایسا کرو سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں، مجھے مارو تو نہیں نا۔ بات ان کو سمجھ آئی کہ یار قتل تو نہیں کرنا چاہیے، 33% تو پھر بھی مل رہا ہے، کہا ٹھیک ہے، آپس میں 33% بانٹا۔ اب لگی بھوک تو کہا ٹھیک ہے، 2 بندے ادھر بیٹھتے ہیں، ایک بندہ کھانا لے آیا، اس کو کھانا لینے کے لیے بھیجا۔ لالچی تھے نا تینوں دنیا کی دولت اور دنیا کے مال کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ جو کھانا لینے گیا سوچنے لگا یار کھانے میں اگر زہر ملا دوں، یہ دونوں کھائیں گے مر جائیں گے، سارا سونا مجھے مل جائے گا۔ آئیڈیا بڑا اچھا لگا اسے، گیا اس نے کھانا لیا، اس میں زہر ملایا، وہ کھانے میں زہر ملاتا رہا۔ ادھر جو 2 بندے بیٹھے تھے کہتے یار یہ تیسرا جب آئے گا نا اس کو مار دیں گے، ہمارا 33% کی بجائے 50% ہو جائے گا، پکی بات، ڈن۔ جیسے ہی وہ آئے اندر انہوں نے حملہ کیا، اسے مار دیا، اس کو مار دیا، خوش کہ دونوں کا 50% ہو گیا، کہ چلو اب مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ انہوں نے کھانا کھایا، کھانے میں کیا تھا؟ زہر۔ یہ دونوں بھی گئے، سونا ادھر ہی پڑا رہ گیا اور 3 لاشیں اس کی گرد پڑی ہیں۔ اللہ اکبر! اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے دنیا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دھوکہ دینے کی عادت نکال دیں، اچھا سوچا کرو۔ کوئی بات نہیں، آپ کی مارکیٹ میں کوئی نیا دکاندار آئے نا، اس کی دکان چلنے لگ جائے تو حسد نہ کرنا، اللہ اسے اور دے مجھے بھی دے دے، میرے رب کے خزانے کم تھوڑی ہیں۔ میں کیوں پرابلم میں آ جاتا ہوں جب کسی کو ترقی ملتی ہے کہ یار یہ آگے بڑھ گیا، یہ آگے لے جائے گا۔ ایک جملہ یاد کر لو آج، جو میرے نصیب میں ہے نا وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ میں کتنی کوشش کر رہا ہوں، میرے نصیب کا میں نہیں ہے تو نہیں ملے گا، مجھے جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا۔ تو یقین رکھو اور کبھی دھوکہ مت دینا۔ 3 حدیثیں ہو گئی، چلے ایک آخری حدیث سنا دیتا ہوں آج کے بیان کی، پھر انشاءاللہ اپنے بیان کو کمپلیٹ کرتے ہیں، آگے کی طرف لے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیس منا من تشبہ لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء ولا من تشبہ بالنساء من الرجال، یعنی جو عورت مردوں کی اور جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، مرد کو عورت بننا ہے اور عورت کو مرد بننا ہے۔ مردوں کو لمبے بال کرنے، عورتوں کی طرح زیور پہننے، عجیب عجیب سے کپڑے پہننے، دور سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ لڑکا جا رہا ہے کہ لڑکی جا رہی ہے، اور عورتوں کو مرد بننے کا شوق ہو گیا ہے۔ کیوں؟ آقا فرماتے جو مرد عورتوں کی طرح مشابہت کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو عورت مردوں کی طرح مشابہت کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کر دیں، غور کریں کہ اب غور کرتے جائیں کہ ہم کیا کیا مرد ہو کر عورتوں جیسے فیشن لوگ اپنانا شروع ہو گئے۔ ان چیزوں سے بچیے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے، 3 شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ نمبر 1 دیوس، نمبر 2 مردانی عورتیں، اور نمبر 3 شراب کا عادی۔ پیارے آقا نے فرمایا حضور شراب کا عادی تو ہم نے جان لیا، دیوس کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے گھر والوں کے پاس کون کون آتا ہے۔ عورتیں کہاں جا رہی ہیں؟ گھر والوں کی بے پردگی پر خوش ہے۔ معاذ اللہ، اب تو فیملی گیدرنگ میں کزنز آپس میں ملتے ہیں، ہاتھ بھی، بلکہ بتایا جاتا ہاتھ نہیں اب تو گلے ملتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے تھے، سنتے تھے کہ شادی میں نچوانے والیاں لوگ بلاتے، لوگ بہت برا سمجھتے تھے، یار کیسا خاندان ہے یہ ناچ گانے والے اور والیاں بلائیں۔ اب سنا ہے گھر والے مل کر سب کے سامنے ناچتے ہیں۔ اچھا پہلے تو بے حیائی یہاں تک تھی کہ شادی کی محفل میں گھر والے ناچتے تھے، جو مہمان تھے وہ یہ بے حیائی کا منظر دیکھتے تھے۔ اب اس بے حیائی سے بھی دل نہیں بھرا، اب اپنے گھر کے ناچ گانوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں کہ میری بہن ناچی ہے، میں صرف خاندان والے کیوں دیکھیں، ساری دنیا دیکھے۔ بلکہ اب چوتھی بات پتہ چلی ہے کہ شادی میں بیوی یعنی دلہن جو ہے وہ اپنی شادی میں ناچتے ہوئے ہال میں آتی ہے، اور سارا ہال مل کے اب اس عورت کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کدھر گئی غیرت؟ غیرت کا بھی جنازہ نکل گیا کہ ہونا یہ چاہیے کہ میرے گھر کی عورت کو کوئی اور نہ دیکھے، مگر آج وہ شوہر کیسے اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے کہ صرف میری بیوی اکیلے نہیں ناچ رہی، ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہے، اور اب سوشل میڈیا پہ بھی اس کی کلپ چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کدھر جا رہا ہے زمانہ؟ خدا کے واسطے اتنی بے غیرتی اور اتنی بے حیائی کو نہ پھیلنے دو کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ پھر لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، شادی میں کروڑوں روپے خرچ کیے، میری بچی سکون سے نہیں رہ رہی، ہمارے بچوں کے پاس اولاد نہیں ہو رہی۔ ارے جناب گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ارے آپ نے شادی میں اللہ کو ناراض کرنے والا کون سا کام تھا جو نہیں کیا؟ ایک خاندان بن رہا تھا اور اس بنیاد میں ہی آپ نے رب کی ناراضگی ڈالی۔ ناچ گانے ہوئے، بے حیائی ہوئی، بے پردگی ہوئی، جوئے ہوئے، شراب ہوئی، آتش بازی ہوئی، ارے کیا تھا جو نہیں ہوا؟ ہندوانہ رسمیں شامل کر دی گئی شادیوں میں، پھر لوگ کہتے ہیں بچے خوش نہیں ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، ہونا یہ چاہیے تھا، اللہ نے تمہارے گھر میں اتنی اچھی خوشی بھیجی۔ ارے پوچھو ماں باپ سے جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی، آج تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی کی شادی، تمہارے بیٹے کی شادی، ہونا یہ چاہیے تھا سجدے بڑھاتے، صدقے بڑھاتے، شکر بڑھاتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، اللہ ان کو اور خوشیوں میں اضافہ ڈال دیتا۔ ہم رب کو ناراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں خوشیاں نہیں مل رہی۔ یاد رکھیے، 2 باتیں یاد کر لو، جس نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے نا، اللہ اس نعمت میں اور برکت ڈال دیتا ہے۔ قرآن میں وعدہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ اور روایتوں میں آتا ہے جس نعمت کی ناشکری کی جاتی ہے ڈر ہے کہ وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اب طے کر لیں
جب جب اللہ نے نعمت دی، شادی ہوئی اللہ کو ناراض کیا، بچہ ہوا برتھ ڈے کی، کون کہتا ہے برتھ ڈے نہ کرے؟ کرے، کھانا کھلائیں، نعت خوانی کریں، درس قرآن کریں، ایسے ہی چلے اچھے کپڑے پہن کر گھر والے بیٹھ کر کھا لیں، مگر ناچ گانے ڈھول تماشے سارے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے، پھر اللہ کو ناراض کیا۔ اللہ نے نیا گھر دیا، نئے گھر کی دعوت کی، اس پہ پھر اللہ کو ناراض کیا۔ اللہ نے نیا کاروبار دیا، کسی پلازے، کسی دکان، کسی شاپنگ سینٹر کا افتتاح کیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ قرآن خوانی ہوتی، غریبوں کو کھانا کھلا دیا جاتا، دعائیں ہوتی، ناچ گانے، بڑے بڑے ڈیک لگا کر ڈھول تماشے۔ کیا ہو رہا ہے جناب؟ اوپننگ ہو رہی ہے، سیریمنی ہو رہی ہے۔ ہمیں شاید سمجھ نہیں آ رہی شیطان کیا گیم کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ۔ یعنی شیطان نے ہمارا کان پکڑ کے میں سمجھا دیا ہے کہ جب خوشی منانی ہے نا، جس نے خوشی دی ہے اسی کو ناراض کرنا ہے، اور ہم لگے ہوئے ہیں۔ یہ بے وقوفی ہے، یہ جرت ہے، یہ بے باکی ہے۔ مجھے بتاؤ نا، کبھی آپ اپنے کسی ملازم کو 5-10 ہزار روپے کا تحفہ دو تو وہ کیا کرتا ہے؟ صاحب بڑی مہربانی، جزاک اللہ، بہت شکریہ، آئندہ اور آپ کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ کبھی دیکھا کسی کو بونس دے اور وہ دکان میں ہی توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دے، سیٹ کو برا بھلا کہنا شروع کرے؟ لوگ کہیں گے پاگل آدمی، اس نے آج تجھے بونس دیا، آج ہی سیٹ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ دنیا میں نہیں کرتے ہو ایسا، مگر اللہ کی بارگاہ میں کیا ہو رہا ہے؟ جب جب رب نعمت دے رہا ہے، اولاد، شادی، دولت، مقام، کاروبار، ایوری ٹائم، ایوری سیلیبریشن، ہر خوشی میں نارملی لوگ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میری خوشیاں ختم ہو گئی، برکتیں ختم ہو گئی۔ آج ایک فارمولا سن بھی جاؤ اور نیت بھی کر جاؤ، بس بیانات میں ختم کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ جملہ یاد رہ جائے آپ کو اور آپ اس پر پختہ ہو جائے۔ جتنے نوجوان ادھر بیٹھے ہیں نا، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے چند دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے چند رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کر دینا اپنی شادی میں۔ ہاں، شادی کے بعد زندگی تم نے گزارنی ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا نا تو آگے اولاد ہونے میں، فیملی چلنے میں پرابلم تم دیکھو گے، دوست نہیں دیکھیں گے۔ اپنے دوستوں کو بھی کہہ دو، اپنی فیملی کو بھی کہہ دو، سب نیت ایک آج کر لو، ایک جملہ یاد کر لو۔ پہلے میں ایک سوال کرتا ہوں، پھر میں آپ کو نیت کرواتا ہوں۔ میرا پہلا سوال، مجھے بتاؤ یہ کیسی خوشی ہے کہ میں راضی، میرے گھر والے راضی، میرے دوست راضی، اور جس نے خوشی دی ہے وہ رب ناراض؟ یہ خوشی بنتی ہے؟ یہ عقل مندی ہے؟ آج نیت کر لو کہ اب میں نے خوشی ایسے بنانی ہے کہ میں بھی راضی، میرے گھر والے بھی راضی، مجھے خوشی دینے والا میرا رب بھی راضی۔ بس آج یہ نیت کر جاؤ، میں نے کبھی کوئی ایسی خوشی نہیں بنانی ہے جس پہ میں اپنے اللہ کو ناراض کروں۔ خوشی دینا اس نے ہے نا، کوئی اور ہے دینے والا؟ بتا دو آپ، اللہ کے سوا کوئی ہے خوشی دینے والا؟ اللہ کے سوا کوئی ہے نعمت دینے والا؟ جب دینے والا وہ ہے تو میں اس کو کیسے ناراض کر سکتا ہوں؟ بس یہ فارمولا آج اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ whenever، کبھی بھی زندگی میں خوشی مناؤں گا، میں اللہ کو ناراض نہیں ہونے دوں، اللہ کی رضا کے ساتھ خوشی مناؤں۔ منائے خوشی جتنی منانی ہے، سب خوشیوں کی اجازت ہے۔ اسلام از ویری فلیکسیبل ریلیجن، کوئی منع نہیں کرتا اچھے کپڑے پہنے، کھانے کھائیں، دعوت کریں، خوشیاں منائیں، مگر شریعت کی باؤنڈری ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری باؤنڈری ہے، ہم مادر پدر آزاد نہیں ہیں۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر سے بیان میں میں نے چند آپ کو وہ حدیثیں سنائی ہیں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کام کرنے والا ہم سے نہیں، ڈرو۔ اچھا، اب میں ساری حدیثیں تو بیان نہیں کر سکا، اصولاً تو ساری حدیثیں پتہ ہونی چاہیے کہ کہاں کہاں نبی پاک نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو چلو آج آپ کے لیے ایک بڑی خوبصورت اعلان بھی کر دیتا ہوں۔ کمال ہے، دعوت اسلامی کا ماحول جو ہے یقین کریں امیزنگ، ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا۔ میں آپ کو کہتا حدیث کی کتابیں ساری خریدو اور ہزاروں حدیثوں میں سے ڈھونڈو وہ حدیثیں کہ جہاں نبی پاک نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ کتنا مشکل تھا۔ دعوت اسلامی والوں نے 2 کتابیں جاری کر دی ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے بہترین کون، ساری وہ حدیثیں جس میں نبی پاک نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے، تم میں بہترین وہ ہے، تم میں بہترین وہ ہے، وہ ساری حدیثیں ایک جگہ جمع کر کے پوری کتاب بنا دی۔ پڑھ لیں، ساری حدیثیں آ جائیں گی، لسٹ بنا لیں گے یار ان میں مجھے شامل ہونا ہے۔ ایک کتاب بنا دی جس کا نام ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ ساری وہ حدیثیں جس پہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہم میں سے نہیں، وہی کتاب میں کر دی۔ اب یار 2 کتابیں پڑھ کے ہزاروں حدیثوں کا مجھے نچوڑ مل جائے اور زندگی کا حاصل مل جائے تو سودا مہنگا تو نہیں۔ تیسری بات اور مزے کی بتاؤں، یہ 2 کتابیں تو خریدنی پڑیں گی نا، ہمیں پیسے نہیں چاہیے۔ دعوت اسلامی والے دین پھیلانے کے پیسے نہیں لیتے۔ ہاں، کتاب لے لو تو ٹھیک ہے، خرید لو، نہیں خرید سکتے دعوت اسلامی .net پر جائیں، فری میں ڈاؤن لوڈ کریں۔
کوئی پیسے نہیں لگیں گے، آن لائن ڈاؤن لوڈ کر لیں، پڑھ تو لیں۔ اب میں کہوں نہیں، اس کا بھی ٹائم نہیں ہے، پھر تمہاری مرضی ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ مجھے وہ کام نہیں کرنے جس سے رسول پاک ناراض ہو جائے، بلکہ وہ کام کرنے ہیں جن سے وہ راضی ہو جائے، کیونکہ وہ راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے، اور اللہ رسول راضی ہو گئے پھر بے شک اچھا یہ نہ سوچا کرو یار یہ راضی نہیں ہو رہا، مجھے فلاں ساتھ نہیں دیتا، مجھے وہ راضی نہیں ہو رہا۔ یہ آج کل چل رہا ہے سوشل میڈیا میں، بڑی کہانی ہے، ارے بھائی میرے اتنے لائکس، میرے اتنے فالوورز، اگر میں یہ والی بات کروں گا نا، مذہبی والی بات اپنے چینل پر، تو میرے فالوور کم ہو جائیں گے، میرے لائکس کم ہو جائیں گے۔ ذرا الٹا سیدھا بولنا پڑتا ہے جناب، نیگیٹو مارکیٹنگ از دا مارکیٹنگ۔ جب الٹا بولیں گے، ٹیڑھی بات کریں گے، غلط بات کریں گے، معاذ اللہ ناچ گانے کریں گے، بے حیائی کی بات کریں گے، تو دنیا دیکھے گی اور میرے فالوورز بن جائیں گے۔ ہائے ہائے، کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ساری دنیا تمہاری فالوور بن جائے، ساری دنیا تمہیں چاہے، مگر اللہ رسول کی بارگاہ سے ناپسندیدگی ہو گئی نا تو مارے جاؤ گے۔ ٹارگیٹ یہ رکھو کہ اللہ رسول راضی ہو جائے، باقی بے شک کوئی نہ پہچانے، کوئی نہ مجھے جانے، کوئی غم نہیں ہے، وہ راضی تو سب راضی۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ آپ بھی اس ماحول سے وابستہ رہیے، اجتماعات میں آتے رہیے۔ آج بڑی تعداد میں آئے لوگ کھڑے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں پیچھے پنڈال آپ کا فل ہو گیا ہے۔ تو اے فتح جنگ والو، صرف آج نہیں، نیت کر لو کہ آج آئے نا، سیکھنے کو ملا کہ نہیں ملا، فائدہ ہوا کہ نہیں۔ 1 گھنٹے کا تقریباً بیان ہونے والا ہے، سیکھنے کو مل رہا ہے نا، دل کی کیفیت میں کچھ بدلاؤ آ رہا ہے نا، کچھ کرنے کو چیز چاہ رہا ہے نا۔ تو جب ایک اجتماع میں آئے تو اتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ ہر جمعرات آئیں گے، سبحان اللہ، جمعرات تو ویسی برکت والی رات ہوتی ہے۔ تو یہی فیضان مدینہ ساتھ ہی ہے میرا خیال ہے نا، ادھر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر جمعرات کو نیت کریں، جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں کہ اب انشاءاللہ، ویسے بھی 11ویں شریف شاید ختم ہو گئی ہے، 11ویں شریف کا مہینہ بھی گزرا ہے، تو غوث پاک کے چاہنے والے بھی بیٹھے ہوں گے کہ انشاءاللہ آئندہ 11 جمعراتوں تک پابندی سے ہفتہ وار اجتماع میں آئیں گے انشاءاللہ۔ نیت کر لیں، یا اللہ جو آج نیت کرتا ہے کہ 11 جمعراتوں تک پابندی سے آئیں گے، ان سب کو اسی سال مدینے کی حاضری عطا فرما۔ ٹھیک ہے، آپ اگر فتح جنگ کے نہیں ہیں، کہیں اور سے آئے ہیں، تو اپنے علاقے کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، مگر یہ اجتماع مس نہیں ہونا چاہیے۔ بیان ہوتا ہے، ذکر، دعا، اللہ اکبر، اتنے سارے لوگ مل کر دعا میں آمین کہیں گے، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اجتماع میں شرکت کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے تو یہ چیزیں کرنا آسان ہو جائیں گی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعرات کو